درود پاک پڑھیں تمام حضرات اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا سعید احمد صاحب فاروق کی. لائک کریں. ہاں چلو کوئی نہیں، ناجنت والی محنت والی سارے جو کوئی سلے کا ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلے کا ہے آرزوں کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں ٹائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں ٹائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. گزشتہ جمعۃ المبارک پر عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، اور وعدہ کیا تھا کہ اس سے آگے موضوع آج کے جمعہ پر بیان کریں گے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے مجھے بیان کرنے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے منتخب فرمایا ہے. گزشتہ جمعے پر
یہ عرض کیا تھا کہ مومن کی روح اور کافر کی روح نکل کر کہاں جاتی ہے؟ دو مقامات ہیں، ایک ہے مقام سجین اور ایک ہے مقام علیین۔ میں گزشتہ جمعۃ المبارک کا ایک خاکہ، ایک آؤٹ لائن، تاکہ اگلا آنے والا موضوع اور پچھلا موضوع پورے کا پورا آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ دو مقامات ہیں، ایک ہے مقام سجین، اس مقام پر کافر کی روح کو رکھا جاتا ہے، اور ایک ہے مقام علیین۔ کہ مومن کی روح وہاں رکھو جو مومن کے جسم سے جگہ اعلیٰ ہو۔ یہ یاد ہے نا آپ کو گزشتہ جمعہ پر جو موضوع پیش کیا تھا؟ قانون یہی ہے، مومن کی روح وہاں رکھو جو مومن کے جسم سے جگہ اعلیٰ ہو، مگر روح مصطفیٰ جب جسم انور سے لی گئی وہی کیفیت رکھیں جو پچھلے جمعے تھی اور آج بھی وہی ہو۔ روح مصطفیٰ 70,000 فرشتہ ادب اور احترام سے لے کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے پیارے حبیب کی روح لائے، اسے کہاں رکھا جائے؟ تو کہا میرا قانون جو ہے کہ روح کو وہاں رکھو جو نبی کے جسم سے جگہ اعلیٰ ہو۔ مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، تحت سے فوق تک، پستی سے بلندی تک کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جو نبی کے جسم سے اعلیٰ جگہ ہو۔ عرش پر لے گئے، تو سب سے اعلیٰ ہے، روح مصطفیٰ تجھ میں رکھنے آئے ہیں۔ فتحرک العرش الی الیمین الی اليسار، عرش دائیں بائیں ہلا۔ کہا میں نبی کے جسم سے اعلیٰ کہاں ہوں؟ میں تو معراج کی رات نبی کے جوڑے چوم رہا تھا۔ اور جو جوڑے چومے پائے مقدس نہیں، ان کے نیچے جو جوڑے ہیں میں تو وہ چوم رہا تھا۔ اور میں کہاں نبی کے جسم سے اعلیٰ؟ شاہی مسجد توتلا میں آنے والوں، حیات النبی اور عقیدہ حیات النبی کو ذہن میں رکھو۔
وہی جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے، کہا کہ فرشتوں اگر مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، تحت سے فوق تک، یمین سے یسار تک، دائیں سے بائیں تک، اگر میری خدائی میں کوئی جگہ نبی کے جسم سے اعلیٰ نظر نہیں آئی، پھر روح کو جہاں سے لے آئے ہو واپس وہیں جا کر رکھ دیا جائے، واپس وہیں جا ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، ہاتھ جوڑ کے، اس لیے حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر، عظمت مصطفیٰ کو پیمانے رکھ کے تولنے والے نالائق کو۔ ارے تمہیں کیا خبر کہ مقام مصطفیٰ ہے کیا؟ نہیں، جو نبی کے مقام کو جاننے کی کوشش کرے وہی بولے، باقی خاموش ہو جائے۔ جمعے والے دن وقت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے جذبات کو سامنے رکھ کر، اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ جب عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ کی بات آئے، ہر چیز قربان کر دو میرے محمد کے قدموں پر۔ قبلہ میرے عزیز سجاد نقشبندی صاحب نے ایک بڑے نفیس نقطے کی طرف اشارہ کیا، وہ یاد دلایا، چلو اگرچہ اس کا مطالعہ دوبارہ کر کے نہیں آیا تھا لیکن یاد دلا دیا، موضوع سے متعلق ہے۔ نبی کے پاس جب یہ موت کا فرشتہ آیا تو روح لی کیسے؟ اجے بقرعید نہیں آئی تو خوشبو پہلے آ گئی، کیوں نہیں؟ دروازے پہ دستک ہوئی، تیرا اور میرا نبی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، اور میرے نبی کی بیٹی سرکار کے گھر میں تھی۔ پوچھا گیا من دکل باب، کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ باہر سے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، ملک الموت ہوں، کہ بلا ملک الموت دروازے پر آیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، ملک الموت ہوں، نہیں کہا بی بی میں سرکار کا غلام آیا، میں سرکار کا غلام آیا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں آئے ہو؟ زیارت کے لیے، واپس چلے جاؤ، آج 14 دن کے بعد میرے بابا نے آرام کیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اپنے بابا کو جگاؤ، واپس جاؤ۔ گئے نہیں، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے، ارشست کمی پایا جی ایوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد۔ جبریل واپس نہیں گئے، مدینے کی گلیوں میں تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک، من دکل باب، کون ہے دروازے پہ؟ غلام ہے۔ کیوں آئے ہو؟ زیارت کے لیے، واپس جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ بابا کو جگاؤں۔ یہ کہنے والی نبی کی بیٹی ہے، میں نہیں چاہتی کہ بابا کو جگاؤں۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو میرے پیغمبر کی آنکھ کھلی، اور میں زہرا کس سے بات کر رہی ہو؟ ابا جان اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں دروازے پہ کون آیا، لیکن بابا جب آواز دیتا ہے لگتا ہے کوئی جدائی کی آواز آ رہی ہے۔ سنو بھائی ذرا محبت کے ساتھ، کوئی جدائی کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار اٹھ کر بیٹھے، اور میں زہرا تو نہیں جانتی تیرے دروازے پر کون آیا؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ میرا غلام ہے، مگر ملک الموت آیا۔ حضور
ملک الموت تو کسی سے اجازت نہیں دیتا. اب سنو نہیں، اگر سب کی طبیعت حاضر ہو تو پھر تو کہوں ورنہ کہوں. بولو ذرا محبت سے بولو. حضور یہ اسرائیل تو کسی سے پردہ نہیں کرتا. آج اجازت لے کر آ رہا ہے. کبھی اجازت، کبھی دستک، کبھی اجازت، کبھی مدینہ، کبھی گلی، کبھی آیا، کبھی گیا. یہ کیا ایسا ہے؟ تو آقا اٹھ کر بیٹھے، فرمایا ہاں یہ آج اجازت لے کر اندر آئے گا. حضور وجہ فرمایا باقی نبیوں اور میرے ذات میں فرق یہ ہے کہ آج خدا نے کہلا بھیجا ہے کہ اسرائیل بے شک تو پردے سے مستثنا ہے، تیرے لیے پردہ نہیں، تو جہاں بھی جائے روح قبض کرے. لیکن آج زہرا خدا نے کہلا بھیجا ہے کہ جب تک میرے محمد کی بیٹی پردہ نہ کرے اسرائیل تجھے اجازت نہیں کہ محمد کی حویلی میں قدم رکھے. کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو. کہ اسے اجازت نہیں کہ حویلی میں قدم رکھے، حجرے میں قدم رکھے. پردہ کیا، بس روح مصطفیٰ لے کر واپس وہیں رکھی جہاں جو میرے نبی کا جسم تھا. اس کے لیے بہت سی تمثیلات، بہت سے حوالے ہیں. ایک پہلا حوالہ سنو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ یوں نہیں ہوا جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ صفیں بن گئی، قطاریں بن گئی، امام آگے کھڑا ہو گیا اور امام نے کہا یہ دعائیہ تکبیر، چوتھی تکبیر سے پہلے جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ ساری دعا پڑھتے ہیں. یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش، کہتے ہیں نا یہ دعا پڑھتے ہیں، ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، یہ دعا کرتے ہیں. لیکن سرکار کے لیے ایسا جنازہ نہیں ہوا. کیوں؟ کس میں جرت ہے کہ نبی کے لیے کہے کہ یا اللہ نبی کو بخش. بخشش تو گناہگار کی ہوتی ہے اور آقا کی ذات پر تو ہر نیکی کو قربان کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہر نیکی کو سرکار پر قربان کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ پر. اب دیکھیے سرکار کا جب وصال ہوا تو غسل دینے لگے حضرت مولا علی. کون مولا؟ بولو. مولا کائنات شیر خدا غسل دینے لگے. جب غسل دیا دے رہے تھے تو خیال آیا سرکار دو عالم کے جسم اطہر سے کرتا ہٹا کر غسل دوں یا کرتے سمیت دوں. ایک خیال آیا کہ کرتے سمیت غسل دوں یا کرتا ہٹا کر. خیال آیا، کوئی پتہ نہیں، رک گئے. کیوں؟ کہ سرکار نے فرمایا کہ جو میرے جسم کو برہنہ دیکھے گا قیامت تک اس کی نسل سے بینائی ختم ہو جائے گی. میں نبی بینائی دینے آیا ہوں، بینائی لینے تو نہیں آیا. حضرت مولا کائنات نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا. عثمان غنی آئے. مدینہ طیبہ کا ماحول تو پہلے ہی سوگوار تھا. صحابہ رو رہے تھے، کائنات کا والی چلا گیا. مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے. ہر طرف سے چیخو پکار تھی کہ جس کے لیے زمانہ بنایا گیا آج وہ پردہ کر گیا. ہر آنکھ اشک بار تھی.
حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ کوئی مسئلے کا حل ہے؟ خیال آیا کہ اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو اس کے بارے میں سرکار سے کہیں نہ سنا ہے نہ پوچھا گیا. اور پھر بلایا گیا حضرت فاروق اعظم کو، مراد پیغمبر کو. آقا فرماتے ہیں یہ میری امت کے محدث ہیں. محدث نہیں، محدث وہ جو نبی کی حدیث کی تصریح کرے. اب سنیے ذرا، محدث وہ جو نبی کی حدیث کی تصریح کرے، اور محدث وہ جو کہہ دے خدا قرآن بھیج دے. جو کہہ دے خدا قرآن بھیج دے. اور تقریباً 26 ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں جو رائے عمر کی تھی، اور قرآن آ گیا. صرف ایک حوالہ دیتا ہوں. مدینہ طیبہ میں سرکار خطاب کر رہے ہیں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لیٹ آئے، تاخیر سے آئے، دیر سے آئے. تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کو دیکھا کہ اس میں کچھ منافق بیٹھے تھے جو نبی کا خطاب سننے کی بجائے نبی کی بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے، جو نبی کا خطاب سننے کی بجائے نبی کی عورتوں کو دیکھ رہے تھے، ازواج کو دیکھ رہے تھے. اور منافق نبی کا خطاب سننے کی بجائے مومن عورتوں کو دیکھ رہے تھے. بس حضرت عمر کی غیرت کو جوش آیا اور کہا یا اللہ، ہو نبی کی بیٹی اور دیکھے منافق، ہو نبی کی گھر والی اور دیکھے منافق، ہو نبی کی امتی کی بہن اور بیوی اور مومن عورت ہو اور دیکھے منافق. یا اللہ، عمر کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی، یہیں آج حکم نازل کر دے کہ پردے کی آیت نازل ہو جائے. اب دیکھیے ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا. محدث دیکھیے، حضرت عمر کو خیال آیا، سرکار خطاب کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی کو جا کر کہو مجھے عمر کی رائے پسند آ گئی. اور قرآن آ گیا. قرآن آ گیا کہ اللہ کیا فرماتا. خیال تھا حضرت عمر کا کہ وہ مومن کی عورت منافق دیکھے، نبی کی بیٹی ہو اور منافق دیکھے. تو اسی سے نہ پوچھ لیں کہ اس نے کیا پیغام لایا. کیا خیال ہے بھائی؟ بولیے ذرا. یا ایھا النبی قل لازواجک، ذرا ہاتھ بلند کرو، ہاتھ بلند سیدھے. طبیعت حاضر ہے نا بھئی آپ کی؟ بولیے ذرا. اگر حاضر ہے طبیعت کو تقریر سناؤں، ورنہ میں بھی آپ سے زیادہ تھکا ہوں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑا دل خوش کر دیا. سناتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو سبحان اللہ اتنی حسین کہی کہ پہلے میں اونتے نال سن کے دل تا ٹھار گنا. یا ایھا النبی، کیوں جی ادھر آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کی خیال ہے؟ وہ اس لیے میں ویسے مذاق نہیں کر رہا، محبت سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ نیا سیٹ خریدا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے نا بھائی؟ کی خیال ہے پاک؟ پوچھتے تھے نا.
अच्छा आंदा ने बेहतरीन, ठीक है। वो दूसरा भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। ओहो वाह कुरान। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। तो अदला मस्जिद में आने वालों, भाई मुश्ताक, मैंने कुरान पढ़ा तो मेरे मोहब्बत वालों ने सुभान अल्लाह की सदा ऐसी बुलंद की, मुझे महसूस होने लगा कि आपकी आवाज मोहब्बत भरी ये उन लोगों को मिल रही है जो अब खुदा के घर का तवाफ कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि खुदा के घर का तवाफ करने वालों से आपकी आवाज भी टकरा जाए और फिर एक मर्तबा फिर भी कह दे कि यही आवाज गुंबद खदरा से भी टकरा जाए। वो बेटा सलीम बैठा है ना, अच्छा अल्लाह ताला। दोस्त अब जब ले आते हैं ना, बहुत से आप यहाँ भी सामने मेरे सामने बैठे हैं कि कहते हैं कि बड़ी खुशी से कहते हैं कि जनाब आज मैं एक दोस्त लैके आ कि मेरे को पूछो कितनी खुशी होती है कि जदों तुहाडी आवाज उत्थे जाती है तो मेरा नबी कितना खुश होया है। सुनो अल्लाह का कुरान आ गया। अरे रब्बे काबा की कसम है, अरे ये अल्लाह का कुरान है जिसे देखने से तबीयत बहाल हो, जिसके देखने से नजर बहाल हो, जिसके देखने से तबीयत खुश हो, जिसकी तिलावत से दिल को सुकून मिले, ये वो कुरान है जिसको फकत हाथ लगाने से भी दिल की उदासी खत्म हो। मैं इसलिए भी कुरान पढ़ता हूँ, आपकी फरमाइश भी होती है, मैं इसलिए भी कुरान पढ़ता हूँ ताकि कुरान मैं पढ़ूं और आपके दिलों से उदासी खत्म हो जाए। ये कुरान की बरकत है ना, वह कुरान। अब सुनो पूरी आयत मुकद्दसा मैं सुना रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल आया तो खुदा ने कुरान भेज दिया। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। हजरत उमर का ख्याल आया, अल्लाह ने कुरान भेज दिया। का प्यारे हबीब अपनी बेटियों से कह दो, अपनी अज़वाज से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो और मोमिन औरतों से कह दो कि आज खुदा ने पर्दे की आयत भेज दी। आज के बाद औरत अलहदा बैठे और मर्द अलहदा बैठे, औरत के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया। अरे यारो, आज अगर मेरी बेटी का पर्दा, मेरी माँ का पर्दा और मेरी घर वालों का पर्दा अगर सलामत है तो याद रखना ये हजरत अमीर उमर की खैरात मिल रही है। और यहां एक मैसेज देना चाहता हूं, उसमें अल्फाज सख्त होंगे मगर आपको बर्दाश्त करना होगा। याद रखो, जिस घर से पर्दा खत्म हो गया, बेटियों वालों आज दिल में बैठकर रहम करो। जो बाप अपने बेटी के पर्दे का लिहाज
پردے کا لحاظ رکھے، جو بیٹا اپنی ماں کے پردے کا لحاظ رکھے گا، رب کعبہ کی قسم وہ بیٹی جنت میں بعد میں جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک میری بیٹی اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے جائے گی۔ پردے سے بڑی برکتیں ہیں۔ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جو پردہ نہیں کرواتا وہ نہ بولے، باقی بولو۔ جس گھر میں پردہ نہ ہو سمجھ لینا اس گھر سے غیرت کا جنازہ ختم ہو گیا ہے۔ جس ماں نے بیٹی نے پردے کا حیا نہ کیا، میسج دے رہا ہوں سنو، جس ماں اور بیٹی نے پردے کا حیا نہ کیا، اس کی گودی میں جو بیٹا پیدا ہوگا یا بے غیرت ہوگا یا دیوس ہوگا، جس ماں نے پردے کا لحاظ رکھا اس کی گودی میں بیٹا پیدا ہونے والا یا رکن الدین نوری حضوری ہوگا یا عبد القادر جیلانی ہوگا۔ نہیں ذرا دل سے کہو نا سبحان اللہ۔ پردہ حضرت عمر کا خیال آیا، قرآن کی آیت آ گئی، بہرحال بات دور نکل گئی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے بہت سے صحابہ سے پوچھا لیکن مسئلے کا جواب نہ مل سکا۔ سیدنا صدیق اکبر مراد پیغمبر، مرید رسول، مراد پیغمبر، مرید رسول اور خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ بتائیں سرکار کو غسل کیسے دیا جائے؟ یہ بات رہ گئی، کیسے کیا جائے؟ مدینہ طیبہ کی ہوا پہلے بھی عجیب تھی، مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، صحابہ بے چین تھے۔ جس نبی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرے آقا کے غلام کہتے ہمیں جو بھی دکھ ملتا، جو بھی دکھ ملتا، جو بھی تکلیف آتی، ہم کسی حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس نہ جاتے تھے، نبی کا چہرہ دیکھتے تھے تو تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ میرے نبی کا وصال ہو گیا۔ یہ حدیث سن لو ذرا، میرے نبی کے غلاموں، سیدنا حضرت آقا دو عالم کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آپ نے مختلف علاقوں میں فتح کے لیے مختلف صحابہ کے وفد بنا کر بھیجے اور ایک قافلے کا سالار حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کو بنایا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب یہ فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کا سالار بنا کر بھیجا گیا، اور وہ وہاں جب جنگ میں گئے ایک صحابی کو تیر لگا، ان کے بازو کٹ گیا، وہ شدت سے کرا رہے تھے اور رو رہے تھے کہ مجھے بڑا درد ہو رہا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حکیم قریب نہیں، کوئی ڈاکٹر قریب نہیں، کوئی سرجن قریب نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس وہ صحابی آئے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ میاں اور کچھ نہ کر، بس میرے محمد کو نام سے پکارنا شروع کر دے۔ میرے نبی کا نام لینا شروع کر دے اور کہتے یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب عمر بن خطاب نے مجھے یہ کہا کہ نبی کا نام لینا شروع کر دو اور میں نے یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، مجھے شدت درد کی پتہ بھی نہ ہوئی۔ بھائی جس کا نام لینے سے درد ختم ہو، کیوں بھائی؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو، یا رسول اللہ کے، یا رسول اللہ کے
اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو سارے مل کر پڑھو نا، ہاتھ لہرا کر، یا رسول اللہ کے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا، پڑھو، جس نے یہ نعرہ لگایا، گونج بہ جائے، جس نے یہ، ہاں، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ ہاں، جس نے یہ، سب نے نہیں، جس نے یہ، ہاں، جس نے یہ، جس نے یہ، ہاں، ہاتھ 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 ہاتھ، جس نے یہ، پڑھیے، جس نے یہ نعرہ لگایا، ہاں، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا ماشاءاللہ۔ بزرگوں کی عمر بھی دیکھیے، جذبہ بھی دیکھیے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ دے بزرگی میں ہر صافے پائے ہوئے نا تاکوں چپ نہ کرن دے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج لے اور آج مدد مانگوں سے، میں نے ایک عرس کی محفل تھی، بہت بزرگ بیٹھے تھے، کمال بزرگ تھے، جب میں نے یہی شعر پڑھا نا تو وہ تڑپنے لگے، اگلا مصرع مجھے پڑھنے نہ دیا، مجھے دیکھ کر کہا کہاں سے آئے ہو، حالانکہ جانتے تھے، میں نے کہا میں ملتان کا، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا میں مدینہ الاولیاء سے آیا ہوں، ولیوں کے شہر سے آیا ہوں۔ کیا نام ہے؟ سید فاروقی، باپ فیض رسول، کون ہو؟ اہل سنت۔ اچھا، اہل سنت ہو تو پھر یہ کس کا شعر ہے؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا۔ کہنے لگے کیسا ہے؟ میں نے کہا آج لے ان کی پناہ، تڑپ اٹھے، سنو اب، تڑپ اٹھے، کہنے لگے یہ نہ کہو کہ ان کی پناہ، کہو ان کی پناہ۔ بھٹا صاحب، ہاں جی، میں نے کہا حضور وجہ، فرمایا ان کا نہ کہو، وہ تو غائب ہو جائے گا، ارے میرا نبی وہاں بھی موجود ہے، میرا محمد یہاں بھی موجود ہے۔ ہمارا نبی موجود ہے، بولو ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی، نہ جس کا عقیدہ ہے وہی بولے ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی، ہمارا نبی، بولو۔ کہا یہ نہ کہو ان کی پناہ، کیا کہوں؟ ان کی پناہ، ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ،
کیا حال سنا ماں دل کا، کیا حال سنا ماں دل کا، کوئی محرم راز نہیں ملتا، منہ دھوڑ مٹی سر پاجم، سارا ننگ نموز ونجایم، کوئی پچھڑی ویڑے نہ آیم، میں کے کو حال سنا ماں سونے تو ڈس یہ تو بلے دے نہیں اکے سونے ہی رکھ کہیں ملے تو بلے سے آج لے کی پناہ یہ ہے، دوڑتا ہوا جا رہا تھا کوئی شخص، کون ہو؟ پیچھے پکڑنے والے ہیں، پھر کہاں جا رہے ہو؟ لبھیں دا وطن کوئی پناہ مل بنے اکھے آ بن والا، آ جا پھر۔ ہم آج بھی نبی کی پناہ میں ہیں، قبر میں بھی نبی کی پناہ میں رہیں گے، حشر میں بھی نبی کی پناہ میں اٹھیں گے۔ تم بولو بولو جان، جس کا کتاب وہی بولے، باقی خاموش۔ بھٹا صاحب تشریف فرما ہیں، محمد زاہد محمد، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ ان کے گھر میں مختصر محفل تھی، بڑا ذوق تھا، کینسر کے ڈاکٹر تھے، اسپیشلسٹ، بڑی مصروف شخصیت ہیں۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں، اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ تحدیث نعمت کے طور پر۔ وہ بعد میں آ کر ملے، کہنے لگے میں آیا تھا 2-3 منٹ کے لیے کہ بیٹھوں گا پھر چلا جاؤں گا، لیکن آپ کی تقریر کے دوران میں نے 5 مرتبہ کوشش کی کہ جاؤں، مگر تسا موضوع ایو جا چھیڑیا آوے، دل کریں دے نبی دا عشق سندا رہا۔ میں تو کچھ نہیں، میں تو بس آپ کی دعاؤں سے چل رہا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، برانڈے پاون دا مطلب یہ نہیں ہوتا جو میں نہیں دے تھا، کیوں بھی عادل بیٹا بیٹھے نا، ہاتھ تو کھڑا کر لو نا، عدل کیا کرو ذرا دوستو محبت سے۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد کل نہ مانے گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ وہ کیسے آگے نعمتیں نعمتیں بانٹتا، بڑا غضب کا شعر ہے، سنو۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ہر نبی یادے، ہر ولی یادے، مولا جی میں تو راضی ہوں میں راضی۔ ہر نبی یادے، مولا جی میں تو راضی ہوں میں راضی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت تو زمین تینا دن، مولا جی میں تو راضی ہوں میں راضی۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان دی موجاں وچ ودن دن، مولا جی میں تو راضی ہوں میں راضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور دی آمن پردہ نہ ہٹاوے، دیدار نہ کراوے، کہ مولا جی میں تو راضی ہوں میں راضی۔ حضرت ابراہیم نارے نمرود وننے نہ کھن، مولا جی میں تو راضی ہوں میں راضی۔ حضرت اسماعیل کی ذکر تے
چھری آوے کہ مولا جی میں تو راضی ہوں میں راضی. ہر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پتر تو جدا تھی وے اتے مولا جی میں تو راضی ہوں میں راضی. حضرت یوسف کو کھوے لٹکاوے تے کہ مولا جی میں تو راضی ہوں میں راضی. ہر نبی آدے مولا جی میں تو راضی ہوں میں راضی. لیکن جدا باری ہے یہ تیرے میرے نبی دی, جدا باری ہے یہ آمنہ دے لال دی, جدا باری ہے یہ عبداللہ دے در یتیم دی. اللہ پر نے محبوبہ سا قانون بدلا دیتے. ہر نبی آدے جی میں رب راضی ہوں میں راضی, لیکن میں آدھا سونیا جی میں تو راضی ہوں میں راضی. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دام گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے. عائشہ تو بتا سرکار کو غسل کیسے دیا جائے؟ وہ تو پہلے ہی رو رہی تھی, پہلے پریشان تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سوچنے لگی اگر بتاؤں تو مجھے علم نہیں, اگر نہ بتاؤں تو صحابہ کہاں جائیں گے نبی کی موجودگی ہو یا نبی کے وصال کے بعد. ارے سب سے بڑی عالمہ, سب سے بڑی فاضلہ وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. آپ فرماتی میں سوچ رہی تھی کہ یکا یک مجھ پر خنود کی طاری ہوئی اور غیب سے آواز آئی عائشہ کپڑا ہٹا کر مردوں کو غسل دیا جاتا ہے, کپڑا نہ ہٹانا. میرا نبی کل بھی زندہ تھا, میرا نبی آج بھی زندہ ہے. بولو بولو, میرا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ. باقی مضمون اگلے جمعے سن.